if you want to kill a dream, share it with small-minded people. کسی بڑے خواب کو قتل کرنا چاہتے ہیں نا، اس کو چھوٹے دماغ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں آپ۔ قرآن پاک کے اندر لکھا ہے، میرے الفاظ نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، ان کو کہا گیا تم پاگل ہو۔ یہ جملہ کہا گیا اللہ کے نبی کو، اولو العزم نبی کو۔ اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی خامی بھی اس کو خوبی نظر آئے گی۔ اگر وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کی خوبی بھی اس کو خامی نظر آئے گی۔ تو یاد رکھیں، میرے آپ کے نزدیک اس روئے زمین پر جو ٹاپ 3 مقامات ہیں نا، ان میں سے ایک بیت المقدس یا بیت المقدس ہے۔ جو شخص بھی میری مسجد اقصیٰ میں حاضر ہوا اور صرف یہاں نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس کا کوئی مقصد نہ ہوا، اے اللہ تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم نبی تھے۔ آپ کی ذات سے جو واقعہ وابستہ ہے، قرآن پاک میں اس کا بہت ذکر آیا، طوفان، that was a طوفان نوح، that was a very big disaster, that was a very big flood، بہت بڑا طوفان تھا۔ اور اگر اس دور میں جیولوجی کے ماہرین ہوتے تو جتنا پانی نکالا ہے زمین نے، اتنا تو واٹر ٹیبل کے اندر ہے ہی نہیں۔ پانی کے اندر، زمین کے نیچے اتنا پانی ہے ہی نہیں جتنا پانی باہر نکلا ہے، اور آسمان جتنا پھٹا ہے اور جتنا گرا ہے۔ کوہ جودی کے اوپر وہ کشتی ٹھہری ہے، اور کوہ جودی کی جو اونچائی ہے وہ اٹ از آلموسٹ مور دین 30,000 فٹ، اور وہ ڈوب گئی ہے پوری۔ اور قرآن پاک کے اندر جو یہ آیا کہ وہ کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اور اچھال بہت بڑی تھی، اچھال سے مراد بہت بڑی بڑی لہریں تھیں۔ اور یہ طوفان نوح دیکھیں اس دنیا کے اندر واقع ہوا نا یہ، اور ابھی بھی میسوپوٹامیہ کے قریب، آرمینیا کے قریب جو نئی دریافت ہو رہی ہے، اس میں طوفان نوح کے آثار ہمیں مل رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کشتی بنی جو 900 فٹ لمبی تھی۔ دیٹ واز اے ویری بگ کنسٹرکٹ، اور 900 فٹ لمبی کشتی، 100 سال پہلے آپ نے وہ ساگوان کے درخت اگائے، اور اس کے بعد 100 سال میں وہ کشتی بنی۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کیلوں کے ساتھ وہ بنائی گئی، اس پہ ڈامر لگایا گیا۔ اس کا مطلب اس دور میں انجینئرنگ بھی کتنی بڑی تھی، وہ انجینئرنگ تھی نا ساری، اٹ واز اے ویری بگ انجینئرنگ، اور دنیا کی پہلی کشتی بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اور جیسے وہ پانی نکلا اور اللہ کا وہ عذاب آیا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، قرآن پاک ہے، میں بھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر رحم فرما دے۔ اور ان کے درمیان لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ 950 سال تبلیغ کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے، 950 سال، اور 80 بندے صرف ایمان لے کر آئے۔ آپ سوچیں پیشنس کتنا ہوتا ہے انبیاء کے اندر، صبر کتنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر لکھا ہے، میرے الفاظ نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، ان کو کہا گیا تم پاگل ہو۔ یہ جملہ کہا گیا اللہ کے نبی کو، اولو العزم نبی کو، باہمت نبی کو، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اولو العزم لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا ہے، ان کی باتوں پر نہیں جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قرنوں بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ تقریباً 10 قرن کے بعد۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ فرمایا 10 قرن، اگر قرن سے مراد ایک صدی بھی ہو تو یہ ہزاروں سال کا فرق بن جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح آپ کا لقب ہے۔ نوح مطلب نوحہ کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں رونے والا۔ ویسے آپ کا نام یا تو یشکر تھا یا عبد الغفار تھا۔ آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، اور جس خاص صفت سے اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ ہے شکر کرنے والا، اور شاکر نہیں بلکہ زیادہ بڑھ کر لفظ استعمال کیا گیا شکورا، یعنی صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اور جسم کے ہر عضو سے شکر کرنے والا۔ شکر کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔
تو ہر اعضا، ہر عضو کا شکر کیا ہے کہ اس عضو کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں رکھا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زبان کو کس طرح اطاعت و فرما برداری میں رکھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا، اپنی آنکھوں سے حلال دیکھا۔ تو ہر عضو کا شکر کیا ہے کہ اس عضو کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو حلال ہے۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے کسی کی بھی اولاد آگے نہ بڑھی، صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیویوں کی اولاد آگے بڑھی تھی، یعنی ہم سب جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا درس ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، کثرت سے روزے رکھتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اٹھانے کے بعد لوگوں میں بت پرستی عام ہو گئی، اور بالخصوص یہ بت تھے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ ان پانچوں کا نام قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے نام ہیں۔ لوگ ان سے اتنے اٹیچ ہو گئے تھے کہ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، اور شیطان نے گیم کیا کی؟ شیطان نے کہا کہ میں ان کے مجسمے بنا دیتا ہوں، اور جہاں جہاں یہ لوگ بیٹھ کر تبلیغ کرتے تھے، بیٹھتے تھے، ان جگہوں پہ مجسمے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا، اور پھر شیطان نے یہ بھی کہا کہ میں ان کی تصویریں بنا کے مسجد میں رکھ دیتا ہوں، اور تم ان کی تصویروں کی طرف دیکھ کر عبادت کرو۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم اپنے سامنے کسی کی تصویر کو نہیں رکھیں گے۔ شیطان نے کہا پھر پیچھے رکھ دیتا ہوں، پیچھے رکھوا لی تصویریں، لیکن رفتہ رفتہ ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد دنیا میں بت پرستی پھیلنا شروع ہو گئی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ 40 سال کی عمر آپ کی تھی جب آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی۔ لوگوں نے شدید سرکشی کا مظاہرہ کیا، اور لوگوں نے جو اعتراضات کیے ان میں ایک اعتراض یہ بھی تھا، تم ہماری طرح کے بشر ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی ان لوگوں نے کی ہے جو قوم کے کمینے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں۔ کمینے کا لفظ قرآن میں آیا کہ تمہاری پیروی کرنے والے وہ ہیں جو قوم کے کمینے لوگ ہیں۔ کمینے سے مراد وہ پیشے ان کے ایسے ہیں جو کہ کم ہیں۔ تمہیں ہم یقین کیسے کر لیں؟ تمہارے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے، کوئی سپر نیچرل پاور نہیں، تم فرشتے نہیں ہو۔ کم از کم اس کے پاس دولت تو ہوتی جو نبی ہوتا، اس کے پاس عہدہ بڑا تو ہوتا۔ اب نوٹ کر رہے ہیں یہ اعتراض 2023 میں بھی وہی ہے، وہ 5000 سال پہلے بھی وہی ہے، وہی اعتراضات چل رہے ہیں۔ دولت معیار ہے بزرگی کا، برتری کا، عہدہ معیار ہے بزرگی کا، برتری کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، میں تمہیں یہ کب کہہ رہا ہوں میں دولت مند ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں، اور نبی کا دولت سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایک اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، تم میری بات مانو۔ یاد رکھیے گا، انسان کی رائے کی پرواہ کبھی نہ کیجیے گا۔ آپ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کا معیار کوئی انسان کی رائے نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں کیا اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی خامی بھی اس کو خوبی نظر آئے گی۔ اگر وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کی خوبی بھی اس کو خامی نظر آئے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو آبادی سے نکالنا ہے، کیا بہانہ بنایا؟ یہ بڑے نیک بنتے ہیں، ان کو آبادی سے نکال دو، یہ بہانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کفر کا الزام رکھ دیا، معاذ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروغ گوئی اور کذب کا معاذ اللہ توبت رکھ دی۔ جتنے مرضی ہر دل عزیز بن جائیں، آپ پر اعتراض کرنے والا ضرور ہوگا۔ کامیابی کی چوٹی پر پہنچ جائیں، ٹانگیں کھینچنے والا پیچھے ضرور ہوگا۔ نیک پرہیزگار بن جائے، خیرات دے دیں، وہ کہے گا یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ بیوی پہ نرمی کریں، بیوی کا غلام بن گیا۔ تو خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرتے رہیں، لوگوں کی رائے کی پرواہ نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے اعتراض کیا کہ تمہارے اندر ہمیں کوئی ایسی بات نظر تو کوئی آتی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا،
اور ان کو بتایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہم آگے پڑھتے رہیں گے۔ ابھی جو فلسطین میں حالات ہیں، بلا شبہ مسلمان ہونے کے ناطے دل کڑتا ہے ان کے اوپر اور دکھ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر مہینہ ڈفرینٹ ہے، جگہیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ زیادہ بابرکت ہے، اور جیسے ہی وہ شروع ہوتا ہے تو برکتیں ہوتی ہیں۔ کئی دن زیادہ بابرکت ہے، اور جس طرح 10 ذی الحج کا دن ہے، بہت بابرکت دن ہے، تو کچھ مقام بھی بڑے بابرکت ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے آپ کے نزدیک اس روئے زمین پر جو ٹاپ 3 مقامات ہیں نا، ان میں سے ایک بیت المقدس یا بیت المقدس ہے۔ ٹاپ 3 اگر گن لیں ٹاپ 3 تو ظاہری بات ہے خانہ کعبہ ہے، میرے نبی پاک کا روضہ انور ہے، اور ساتھ بیت المقدس، 3 ہی ہے۔ باقی بہت سے ہوں گے لیکن یہ ٹاپ 3 ہیں۔ بیت المقدس کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ دس از ناٹ اے یو کین سے این آرڈنری پلیس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہر نبی کی جائے عبادت رہی ہے، یہ وہی آتی رہی ہے انبیاء کو یہاں پہ۔ اور بیت المقدس یعنی پاک جگہ، بابرکت گھر، یہ فلسطین کے دارالحکومت کے طور پر بھی بولا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور یروشلم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو برکت ملی، بڑی برکت ملی بلا شبہ، یہ ایک بابرکت جگہ ہے، لیکن اس کی برکتوں کی معراج اس وقت ہوئی جب میرے آقا معراج پہ یہاں رکے تھے، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں میرے آقا کی فضیلت انبیاء پر مسلم کی گئی، سارے نبی کھڑے ہیں۔ سوچیں وہ گروپ جو دنیا میں عظیم ترین پاک ترین گروپ ہے، تمام انبیاء اکٹھے ہو جائیں، کیا شان ہوگی۔ مصلی خالی ہے امامت کا، سب دیکھ رہے ہیں، جبریل ہاتھ پکڑتے میرے آقا کا آگے کر دیتے ہیں، آپ امام الانبیاء۔ یعنی مسجد اقصیٰ سے پیار ہمیں ہے کیونکہ وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبیوں کی امامت کروائی تھی، اور یہ بات جو قرآن مجید کے اندر آتی ہے، متعدد آیات کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ فرمایا کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن کہ اس کے ارد گرد برکت ہے۔ تفسیر بیضاوی کے اندر ہے برکت سے مراد یہ ہے، ایک تو وہ ایریا بڑا اچھا ہے، اس ایریے کے ارد گرد نہریں ہیں، پانی ہے، سبزہ وغیرہ ہے، ایک تو یہ ریزن ہے، اور دوسری ریزن جو میں نے آپ کو بتائی کہ انبیاء پر وحی اترتی رہی یہاں پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جائے عبادت رہا، اور ہماری امت نے بھی ایک خاص عرصے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ تو چونکہ امام الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، ہر چیز جدا گانا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ بن جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا، دوران نماز قبلہ بدل گیا۔ تو یہ برکت پہلے بھی تھی، اور سفر معراج کے بعد یہ عروج پر پہنچ گئی۔ بیت المقدس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کی تھوڑی ہسٹری سن لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ ہجرت فرمائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہاں سے برکتیں حاصل کی، اس کو برکتیں دیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کو برکتیں عطا فرمائی۔ اور فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کے اندر ہم نے جہاد کرنا ہے، وہ مانے نہیں تھے تو ان پہ پھر تھوڑا سا عذاب بھی آیا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی حکومت میں بیت المقدس کو دارالحکومت بنایا، اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام he was the architect of مسجد اقصیٰ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بنائی، اور آپ کا جسم مبارک بھی وہیں مدفن ہوا، وہیں آپ دفن کیے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان بھی بیت المقدس میں ہی کیا گیا۔ اور پھر 7ویں صدی میں شاہ روم ہرقل نے بنی اسرائیل کی بدکاری میں ان کو بیت المقدس سے نکال دیا، اور اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو محترم سامعین کرام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ میرے آقا، یہ مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔
اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ دوسری مسجد کون سی ہے؟ فرمایا دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ دونوں میں فرق کتنا ہے؟ فرمایا 40 سال کا فرق ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں پوری زمین کو سجدے کی اور نماز پڑھنے کی جگہ قرار دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ اس حدیث کا مفہوم نکالتے ہیں کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، یہ لفظ بڑا ہے۔ پوری زمین کو سجدہ کرنے کی اور نماز پڑھنے کی جگہ قرار دیا گیا ہے، یہ اس حدیث کا پورا مفہوم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی، اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اللہ نے فرمایا اے سلیمان آپ مجھ سے مانگیں میں آپ کو عطا کروں گا۔ حضرت سلیمان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بعد 3 خواہشات کا اظہار کیا۔ نمبر 1، اے اللہ میری پہلی خواہش یہ کہ میرا ہر فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پڑھتا ہوں نا جب میں، مجھے عاجزی انکساری کا بڑا درس ملتا ہے۔ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی، جنوں پر آپ کی حکومت تھی، آپ کی پرندوں پر حکومت تھی، چونٹیوں کی آواز آپ سن لیا کرتے تھے، لیکن عاجزی کہتی تھی ایک دفعہ تخت پر بیٹھے اور وہ تخت آسمان کی طرف اڑ گیا۔ جسٹ ریمبر اے فلائنگ کار اور اے ویری بگ سارٹ آف تھنگ وچ از فلائنگ ان دا ایئر، اسٹل وی کی ناٹ انوینٹ دس تھنگ، ابھی تک انوینشن نہیں ہوئی، لیکن آپ کو اللہ نے تخت عطا فرمایا، آسمان کی طرف اڑ گیا اور لوگ اور سب لوگ آپ کے پیچھے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے کچھ، آپ کی آواز بڑی پیاری تھی، لحن داؤدی کہا جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت آواز تھی۔ جب آپ اللہ کی حمد کرتے کچھاروں سے جانور آ جاتے، پرندے اتر آتے، جنازے اٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سجایا کرتے تھے جنگل میں، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کیا کرتے تھے۔ اور جب وہ تخت نیچے آیا ایک بندے نے کہا سبحان اللہ۔ آپ نے رک کے پوچھا بندے تو نے سبحان اللہ کہا، وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے آپ کی اتنی سلطنت دیکھی، اتنا گرینڈور دیکھا، اتنا بڑا دیکھا آپ کو۔ کہا سن لے تیرا ایک بار سبحان اللہ کہنا سلیمان کی ساری سلطنت سے افضل ہے، کیونکہ یہ سلطنت چلی جائے گی اس کا ثواب رہ جائے گا۔ اور سوچئے انہوں نے کس اخلاص کے ساتھ یہ کہا ہوگا، بات ہے نا، ایک بندہ کس اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے، یقین کیجئے یہ بڑی بات ہے۔ یار کوئی تو ہونا جو دل کو جانتا ہو، ہم تو بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں اور کتنا کتنا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا نا کہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا یہ کتنی بڑا کرم ہے کہ ہمارے دل میں چور ایک رہتا ہے ہر وقت کہ یار اللہ میرے دل کی بات جانتا ہے، میں جو میرے ساتھ آ گیا ہے گاہک میرا، میں جو اس کو لمبی لمبی باتیں کر کے ادھر ادھر کر رہا ہوں، میرے دل میں کیا ہے، یاد رکھنا اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس کو تم گھما رہے ہو، اس کا قرضہ واپس نہیں کر رہے، اس کو گھما رہے ہو، 2-4 باتیں کر کے اس کو ٹال رہے ہو، اللہ جانتا ہے، وہ تیرے دل میں اٹھنے والے وسوسے سے باخبر ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ کوئی تو ہے نا جو جانتا ہے، کسی اور انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ میں اوپنلی آپ کو کہتا ہوں، اندازے ہم لگاتے ہیں کہ غلط کہہ رہا ہوگا، سائنس نے بھی بہت کچھ کہہ لیا کہ بات کرتے ہوئے کوئی ناک کو چھیڑے، اگر بات کرتے ہوئے کوئی ناک کو چھیڑ دے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، نگاہیں ملانے سے کترائے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ مشینیں بھی آ گئی ہیں جو ایجنسیز کے پاس ہوتی ہیں، بولتے ہوئے لگا دیتے کہ جی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی فکر آ جاتی ہے، لیکن ہمارا اختیار نہیں ہے، اللہ ہے جو جانتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے مالک میرا فیصلہ ہمیشہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، اور اگر آپ کو کسی کی بات کا پتہ چل بھی جائے نا تو اس پہ پھیلایا نہ کریں اس کو، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، آپ فضول میں گندا کر لیتے اپنے آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کوئی بات آ کر کی، حضور نے فرمایا مجھے دوسروں کے بارے میں بات نہ بتایا کرو، میں چاہتا ہوں میں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تمہارے ساتھ تمہارے لیے دل صاف رکھ کے جاؤں۔ حدیث سنو، یہ نہ بتایا کرے، پتہ چل بھی جائے کون پاک صاف ہے مجھے بتائے۔ ہر بندے میں پرابلم نہیں ہے، اگر نکل آئے بول دیتا ہے بندہ جھوٹ، غلطی کر جاتا ہے، اس کو بتا دے سائڈ پہ جا کے، اس کو بتا دے نا سائڈ پہ جا کے، دنیا میں کیوں پرچار کر رہے ہیں اس کا، اور کام خراب کر دیتے۔ دوسری خواہش کا آپ نے اظہار کیا کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ تیسرا آپ نے فرمایا جو شخص بھی میری مسجد اقصیٰ میں حاضر ہوا اور صرف یہاں نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس کا کوئی مقصد نہ ہوا، اے اللہ تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ آپ کی پہلی 2 دعائیں تو قبول ہو گئیں، تیسری دعا بھی
اللہ کے حکم کے مطابق قبول ہو گئی۔ دیکھیں کتنا بڑا ایک یہ شان ہے بیت المقدس کے اندر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، سب سے پہلے آپ نے فتح فرمایا، بڑی پیاری داستان ہے، پھر کسی دن تفصیلاً ڈسکس کریں گے، لیکن جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں پر لشکر لے کر گئے تھے بیت المقدس میں، فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ، بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، تو انہوں نے پھر کہا، بڑے دن تک لگے رہے، تیریں اور وہ جنگ ہوتی رہی، جانوں کا نقصان ہوتا رہا، تو انہوں نے کہا دروازہ کھولو، تم ہمیں ریزسٹ نہیں کر سکو گے۔ حضرت عمر فاروق کا دور تھا، سپر پاور، نہیں ریزسٹ کر سکو گے۔ کہا ہم نے نا کتابوں میں حال پڑھا ہوا ہے جس نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، تمہارے اندر وہ نشانیاں نہیں ہیں۔ کہا نشانیاں بتاؤ۔ کہا سنو، اس کا نام عمر ہوگا اور اس کا لقب فاروق ہوگا، وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امتی ہوگا۔ اب مسکرا اٹھے، کہا ہم جیت گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو خط بھیجا کہ جی یہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا پھر آنا نکلنا، اس کی ساری ایک الگ سے سٹوری ہے، اور بڑی پیاری سٹوری ہے۔ جس طریقے سے آپ آئے، آپ نے وہ قیمتی جبہ زیب تن کیا اور تھوڑی دیر بعد ایک دم اتار دیا۔ کسی نے کہا حضور آپ بیت المقدس کے فاتح کے طور پہ جا رہے ہیں، کپڑے یہی پہنے۔ کہا نہیں، اس کو پہن کے عمر اپنے دل میں فخر محسوس کر رہا ہے، اور میں نے نبی سے سنا ہے کہ رائی کے برابر بھی غرور آ گیا انسان جنت میں نہیں جائے گا، میں نہیں پہنوں گا۔ اور جب قریب پہنچتے بیت المقدس کے، ایک اونٹ ہے، غلام بیٹھ رہا ہے، آپ بیٹھ رہے ہیں، باریاں لگی ہوئی ہیں، باریاں لگی ہوئی ہیں، 27 لاکھ مربع میل پر حاکم وقت، بیت المقدس فتح ہو رہا ہے۔ اور جب قریب پہنچے، باری غلام کی تھی، غلام نے ہاتھ جوڑ دیے، حضور آپ بیٹھے۔ کہا نہیں، میرے نبی نے جس چیز کو عزت کا معیار کہا وہ عزت رہے گی، تیری باری ہے، بیٹھے گا تو ہی۔ اور ادھر وہ کتابیں کھول کے بیٹھے تھے کہ جب فاتح آئے گا، شان نہیں ہوگی کہ وہ زمین پر ہوگا، اس کا غلام اوپر ہوگا، دنیا کو بتا رہا ہوگا غلام کی قدر کیا ہے ہمارے نزدیک۔ اور آپ داخل ہوئے، داخل ہوتے ساتھ ہی ابو عبیدہ کو دیکھا، پوشاک پہنی ہوئی ہے، سب نے کپڑے پہنے ہوئے ایسے زرق برق۔ کہا میں کیا دیکھ رہا ہوں، عرب کے ٹریڈیشن کے مطابق تمہارے جسموں پر تلواریں کدھر ہیں، تلواریں کدھر ہیں؟ سب نے اپنے کپڑے اٹھائے، اندر تلواریں سجی ہوئی تھی۔ کہا حضور ہم اس کو چھوڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس ہی ہے۔ اور پھر بیت المقدس کی فتح پر بلال حبشی سے ریکویسٹ کرنا کہ آپ اذان دیں۔ اذان دینا تو وہ چھوڑ چکے تھے، ان سے دی نہیں جاتی تھی، کیونکہ جب سرکار کا نام آتا وہ کہتے جب حضور حیات ظاہری سے متصف تھے میں حضور کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتا تھا، اب مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن جب خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ آج بڑا دن ہے، بیت المقدس فتح ہوا، آج آپ اذان دیں، جیسے ہی اذان بلالی گونجی، صحابہ کی حالت دیکھنے والی تھی، ان کے آنسو گر رہے تھے، انہیں دربار عالیہ یاد آ گیا تھا۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر بات پہنچی، سوچئے عشق کیسا تھا، اذان مکمل نہیں ہوئی تھی وہ والی، اور اتر کے شام چلے گئے تھے حضرت بلال حبشی۔ اور اس کے بعد بیت المقدس کے بعد حضرت عمر فاروق کے بعد یہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ اس کے بعد پھر 400 سال مسلمانوں کے پاس رہا، عمر فاروق اعظم کے بعد 400 سال رہا، پھر صلیبی جنگوں کے بعد ان کے پاس آ گیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا۔ اور پھر پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر 11 دسمبر 1971 کو جب ترکی میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو انگریزوں نے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد 1947 میں اقوام متحدہ کی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ 56% ایریے پر یہودی ریاست قائم کر دی جائے گی اور باقیوں کے اوپر فلسطین قائم کر دیا جائے گا۔ دیٹ واز اے رانگ ڈیسیژن، اور اس ڈیسیژن کا خمیازہ آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مسلمانوں کو یہ وارن کیا تھا۔ میرے سامنے بخاری کی حدیث کھلی ہوئی ہے، اور آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا تھا، یاد رکھنا حضور کے 2 لفظوں کی بھی کوئی بات ہونا اس میں کائنات کے راز پوشیدہ ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ اور یہ جملہ سنو، مسلمانوں یہودیوں کو سرزمین حجاز سے نکال دینا یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہٹلر سے بھی یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ اس نے جب ان کو فارغ کیا چند کو چھوڑا اور کہا تھا دیکھ لو، میں چھوڑ اس لیے ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے ان کی نیت اور ان کی کیا چیز ہے۔ ایک میں نے بینر دیکھا، یہودیوں نے پکڑا ہوا تھا یوں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا خیبر واز دا لاسٹ، خیبر واز دا لاسٹ
سن لو تم نے خیبر میں ہمیں آخری دفعہ شکست دی تھی، اس کے بعد تم ہمیں شکست نہیں دے سکے. If you want to kill a dream, share it with small minded people. کسی بڑے خواب کو قتل کرنا چاہتے ہیں نا، اس کو چھوٹے دماغ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں. آپ چھوٹا دماغ اس کا تھا نہیں، وہ بھی شاہکار ہے. میں انسان کو برا نہیں کہہ رہا، اس کا دماغ بھی شاہکار ہے، اور شاہکار کے جسم میں گدھے کا دماغ نہیں ہوگا، دماغ بھی شاہکار ہوگا. اس نے اپنی صلاحیتوں کو پالش ہی نہیں کیا، وہ باتیں چھوٹی کرتا ہے، اس کا انداز ہی چھوٹا ہے، اس کی زندگی میں چھوٹی کامیابیاں ہیں، اس کی کتابیں بھی چھوٹی ہیں، اس کے ڈرامے دیکھنے بھی چھوٹے ہیں. آپ نے خواب کو کل کرنا ہے، چھوٹے دماغ کو شیئر کر دیں، وہ اتنا ڈر جائے گا خواب سن کر، آپ کو بھی ڈرا دے گا کہ تو بھی نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے تھے، وہ نہیں کر سکتا تھا، اس نے آپ کو بھی ٹریپ میں پھنسا دیا. ڈونٹ کل یور ڈریمز، ڈونٹ شیئر بگ تھنگ وتھ اسمال پیپل. یہ جو بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے نوٹ کیا یہ مل کے نا پہلے اگلے کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی صلاحیت کتنی ہے، اس سے اور بات نہیں کرتے، اتنی بات کرتے جتنی اس کی صلاحیت ہوتی ہے. خاص طور پہ یہ بات میں نے ڈاکٹرز میں دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. ڈاکٹر جب آپ کو بیماری کا بتائے گا، بہت ہی سمپل کر دے گا بیماری کو، مشکل بات کرے گا نہیں. اسے کہا بیچارہ پریشان ہو جائے گا، ویسے ان کی تربیت ہوتی ہے یہ. لیکن جب وہ آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو اتنی مشکل انگریزی بول دیں گے پتہ نہیں چلے گا. اسی لیے کہتے ہیں کبھی جاہل سے بحث نہ کرو. یاد رکھنا، کبھی جاہل سے بحث نہ کرو. جاہل سے بحث کرو گے، وہ پہلے آپ کو اپنے لیول پہ لے کر آئے گا، وہ پہلے آپ کو اپنے لیول پہ لے کر آئے گا، کیونکہ وہ تو بڑے عرصے کا جاہل ہے، آپ تو بھی تازہ تازہ بن رہے ہیں. وہ پہلے آپ کو اپنے لیول پہ لے کر آئے گا، اور جب آپ لیول پر آ گئے، اب آپ دونوں برابر ہو گئے. آپ نے غصے میں بات کر دی، اپنا ٹیمپر لوز کر دیا. اب جب دونوں برابر ہو گئے تو میں نے کہا وہ تجربہ کار جاہل ہے، آپ تو تازہ تازہ بنے ہیں، وہ آپ کو فوراً ہرا دے گا. اور آپ سوچیں کہ میں ہار کیسے گیا، اس کے آگے ہار گیا، اپنی غلطی سے ہارے ہیں آپ. So never share your talks with small minded people. غلطی آپ کی بھی تھی، جو آپ کے ساتھ اتنے عرصے سے رہ رہا ہے اس کو آپ نے کیوں نہیں بڑا کیا. اگر آپ کا اچھا دوست تھا، وہ اس کے بغیر راہ نہیں جا سکتا تھا، تو اس کا دماغ بھی بڑا کرتے ہیں نا. آپ کو تو اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے تاکہ وہ آپ کے لیول پہ آ کے بات کرتا. اور یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں.